تو اکثر لوگ جو بچیاں جو بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ اپنے مسائل ہمیں بتاتی ہیں، اور جو ہم نے اپنے عاملوں استاذوں سے سنا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مٹی کے بنے ہیں اور جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے تو پھر مٹی محسوس نہیں ہوتی، گوشت محسوس ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی جنات آگ سے بنے ہیں، اگر آپ ان کو ہاتھ لگائے تو وہ آگ کی تپش یا گرمائش جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو جنات جو شریر جنات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جنات میں بھی نیک لوگ بھی ہیں اور شریر بدبخت لوگ بھی ہیں۔ نیک لوگ نہ کسی کی گھر سے چوری کرتے ہیں، نیک لوگ نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ کسی کو ڈراتے ہیں۔ لیکن شریر لوگ جنات جو ہیں وہ لوگوں کے پیسے بھی چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، بچیوں کو بھی چوری کرتے ہیں اور عورتوں سے بدکاری بھی کرتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہمیں چھوٹے پیشاب کی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے۔ کون سی جگہ پر؟ چھوٹی پیشاب کی جگہ پر۔ لیکن ان بیچاری بچیوں بہنوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تکلیف کس وجہ سے۔ تو جنات باقاعدہ عورتوں سے جمع کرتے ہیں۔ اس میں بعض عامل حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض اگر علماء کہتے ہیں کہ جنات جمع نہیں کر سکتے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، جنات جمع بھی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات جنات علماء کہتے ہیں کہ وہ انزال نہیں کر سکتے عورت کے اندر، جمع کر لیتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہے جن جو ہے یہ جنی جو ہیں یہ باقاعدہ عشق لڑاتے ہیں مردوں سے۔ ہمارے استاد محترم مولانا ظہور علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک خوبصورت سا طالب علم جو درجہ ثالثہ یعنی درجہ سوم میں پڑھتا تھا، تو اس پر سیبان جو ایک ملک ہے، اس ملک کی جو جنات کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی بیٹی اس پہ عاشق ہو گئی۔ تو بہرحال جب وہ کمرے میں جاتا تو اس کا پانی کا کولر، چارپائی، کمرے کی صفائی اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے کمرے میں پڑی ہوتی، وہ آ کے اس کے پیر دباتی، کبھی چہرے سے بوسہ لیتی، کبھی اس کا سر دباتی۔ بہرحال تو وہ اس کی عشق میں پاگل ہو گئی، لیکن وہ طالب علم بیچارہ ڈرتا تھا اس سے۔ بہرحال پھر عمل کر کے اللہ رب العزت نے اس کو اس سے نجات دی۔ تو یہ ثابت ہے کہ جنات عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کی چھوٹی پیشاب کی جگہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے، بعض جگہ وہاں سے خون آنے شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ حیض کے 7 یا 8 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہاں سے خون جاری ہوتا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ جنات یہاں سے ان کو تنگ کرتے ہیں، شریر جنات۔ اب جب میں نے پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ چند بہنیں میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اہلیہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنی اہلیہ کو بلایا، تو اہلیہ کو انہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے یہاں سے۔ تو میں سمجھ گیا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اللہ رب العزت خیر فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جنات کے لیے بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ دروازے آپ کے بند ہوں گے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، لیکن جنات پھر بھی آپ کے کمرے میں داخل ہوں گے۔ اگر کمرے میں چاروں طرف دیوار بند ہو، کوئی سوراخ نہیں، جنات کے لیے اندر داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جنات کو آپ روک سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، نہ شیطان اندر آئے گا نہ جنات اندر آئے گا۔ بہرحال جن بہنوں کو یہ مسئلہ ہے جنات کا، ان کے لیے میرا یہ وظیفہ ہے، آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز، کبھی بھی آپ کو جنات پھر تنگ نہیں کریں گے۔ آسان سا وظیفہ ہے، آپ نے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب آیت الکرسی میں ایک آپ پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ولا یعودہ حفظہما تک پہنچ جائیں، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ وہو العلی العظیم تک جائیں،
اور وہ العلی العظیم تک جب پہنچ جائے، ختم ہوگا آیت الکرسی، تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ آیت الکرسی بیچ میں پڑھنی ہے، ولا یعود حفظہما یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر وہ العلی العظیم پڑھ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے بدن پر دم کر دینا ہے، پانی پر دم کر کے اس کو پلانا ہے۔ اگر کوئی مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا باوضو لے کر اسی طریقے سے پڑھے، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام بچیوں کی جنات سے حفاظت فرمائیں۔